إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليكك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نور الایضاح کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے ترکیب اور قواعد نحویہ کے ساتھ. کل ہم نے نور الایضاح کا خطبہ پڑھا تھا، لیکن خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا. آج ہم خطبہ مکمل کریں گے اور کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آگے بھی پڑھے. تو پہلے ہم نور الایضاح کا جو سبق کل پڑھا تھا اس کا دوبارہ ترجمہ دہرا لیتے ہیں، اور جو سننے والے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ اپنے پاس نور الایضاح کتاب کھول کر رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین. رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہوں ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک آل پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ پر. قال العبد الفقیر الی مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی شرم بلالی الحنفی انہ التمس منی بعض الاخلاء عملنا اللہ وإياهم بلطف الخفی ان عمل مقدمۃ فی العبادات تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات. اپنے بے نیاز مولا کے فقیر بندے یعنی ابو الاخلاص حسن الوفائی شرم بلالی الحنفی نے کہا، کیا کہا؟ انہ التمسا، بے شک منی مجھ سے، بعض الاخلاء بعض دوستوں نے، التمسا گزارش کی، ان اعملہ کس بات کی؟ یہ کہ میں فی العبادات عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں تقرب، جو مقدمہ مبتدی ابتدائی طالب علم پر
قریب کر دے ان کو جو مطولات میں بکھرے ہوئے یعنی مسائل. دوسرا ترجمہ بتایا تھا من بیانیہ کا کہ من بیانیہ کے ماں بعد کو ماں کی جگہ رکھیں، پھر ماں کے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کہ میں عبادات کے بارے میں ایسا مقدمہ لکھوں جو مقدمہ ابتدائی طالب علم پر ان مسائل کو قریب کر دے جو مسائل مطولات میں بکھرے ہوئے. تو یہ میں نے کل والے سبق کو دہرایا ہے. تو آئیے آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار میں نے کل آپ کو بتایا تھا. جہاں پر نور الرضا کا ایک جملہ مکمل ہوگا ہم پہلے اس کو لکھیں گے، اس کی ترکیب پڑھیں گے، قواعد پڑھیں گے، پھر دوسرا جملہ لکھیں گے، ترکیب پڑھیں گے، قواعد پڑھیں گے، تیسرا جملہ، چوتھا جملہ، پھر اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے. تو آج کے سبق کا پہلا جملہ نور الرضا میں ہے فاستعنت باللہ تعالی. فاستعنت باللہ تعالی. یہ پہلا جملہ ہے جی. فاستعنت باللہ تعالی، اس کے اندر ہم ترکیب اور قواعد جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. یہ فا سب سے پہلے آئی ہے. یہاں غالباً فا نتیجیہ ہے. کیسے پتہ چلا کہ یہ ماں بعد کا نتیجہ ہے؟ یہ اس کو فا جزائیہ بنا لیں. جزائیہ بنائیں گے تو شرط محذوف نکالیں گے. شرط یہ نکالیں گے جب انہوں نے مجھ سے گزارش کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. فا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے گزارش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. یہ فا کو ہم جزائیہ بنائیں گے تو شرط محذوف نکالیں گے. اذا التمس منی بعض الاخلاء، کہ جب مجھ سے بعض دوستوں نے گزارش کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. فا نتیجہ یہ ہے کہ آپ شرط محذوف نہ نکالو، جیسے عبارت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان نے گزارش کی تو نتیجہ پھر یہ نکلا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. فاستعنت، فا کے بارے میں نے دو باتیں کر دی ہیں. فا جزائیہ بنا سکتے ہیں، فا نتیجیہ بھی بنا سکتے ہیں. آگے ہے استعنت، یہ ماضی کا صیغہ ہے باب استفعال، اجوف واوی، اون مادہ اس کا، اون مدد، اون یہ مادہ اس کا، اون، یہ اونن. تو باب استفعال استعنت. باب استفعال کے اندر اس کا ایک خاصہ ہے کہ سین اور تا یہ طلب کے لیے آتی ہے. باب استفعال میں سین اور تا یہ طلب کے لیے آتی ہے. تو یہاں پر ہم معنی پڑھیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا یہاں طلب والا معنی ہے. باب استفعال کی یہ ماضی کا صیغہ ہے استعنت. تو قاعدہ آسان اور پہلا قاعدہ ہر بندے کو یہ آتا ہے نحو پڑھنے والے کو کہ فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. جہاں بھی فعل ہوگا اس کا فاعل تلاش کریں گے ہم. استعنت فعل ہے، ہمیں فاعل اس کا تلاش کرنا ہے. ترکیب کے اندر فاعل ضروری ہے فعل کے لیے، فعل فاعل کے بغیر ہوتا ہی نہیں. تو استعنت فعل ہے، ہم نے اس کا فاعل تلاش کرنا ہے. تو آئیے میں آپ کو ماضی کے فاعل کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ماضی کے فاعل کو تلاش کیسے کرنا ہے. ماضی کے کل صیغے 14 ہیں. تو کوئی بھی ماضی کا صیغہ آ جائے، فعل ماضی، کوئی بھی ماضی کا صیغہ آ جائے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی طالب علم سے
کہ بتاؤ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے، یہ سوال کرنا ہے. 2 12 یہ سوال کرنا ہے کہ ماضی کا صیغہ کوئی بھی آپ کے سامنے آتا ہے، ماضی کا صیغہ قرآن پاک سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ ماضی کا صیغہ ہے. انا اعطینا ماضی کا صیغہ ہے. تو ماضی کا صیغہ جو بھی آئے طالب علم سے سوال یوں کرنا ہے، اگر یہ ماضی ہے تو بتائیں 2 میں سے ہے یا 12 میں سے. اب 2 میں سے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، 12 میں سے پھر اس کا کیا مطلب ہے. 2 سے مراد ہوتے ہیں واحد مذکر غائب. ایک صیغہ یہ واحد مؤنث غائب، 2 صیغوں سے مراد یہ ہوگا. یہ میں آپ کو فعل ماضی کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں. فعل ماضی کا فاعل تلاش کرنا تو یہ سوال کرنا ہے، بتائیں جی فعل ماضی ہے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے. 2 سے مراد کون سے 2، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب. تو 12 سے مراد بقیہ 12. اگر کہے کہ 2 میں سے ہے تو پھر اس کا فاعل یوں تلاش کرتے، میں نے کل نور الزا کے اندر ہی بتایا تھا، 2 میں سے کوئی صیغہ آ جائے، جیسے کل آیا قالا، یہ آیا تھا قال العبد، یہ 2 میں سے ہے. اسی طرح التمسا، یہ بھی 2 میں سے ہے. اسی طرح یہ 2 ہی صیغے ہیں کل ماضی کے، ہم چونکہ ماضی کا فاعل پڑھ رہے ہیں. ہاں تشتتا، یہ بھی ہے تشتتا، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے نا، باب تفاعل. تشتتا یتشتتو تشتتن فهو متشتت، یہ تشتتا بھی ماضی کا صیغہ ہے. تو کل والے ہمارے سبق میں قالا التمسا تشتتا یہ تینوں ماضی کے صیغے، اور ماضی کے صیغے 2 میں سے ہیں. جب کوئی بھی آپ کے سامنے ماضی کا صیغہ آ جائے تو آپ نے سوال کرنا ہے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے. جیسے 2 میں سے میں نے کل آپ کو بتایا، کل والے سبق میں 3 صیغے ماضی کے ہم نے پڑھے، اور تینوں صیغے ماضی کے ہیں اور 2 میں سے ہے. یہ بھی 2 میں سے ہے، یہ بھی 2 میں سے ہے، یہ بھی 2 میں سے ہے. جب 2 میں سے ماضی کا صیغہ ہو تو فاعل کو تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، پہلے قاعدہ بتائیں گے. اگر ماضی کا صیغہ 2 میں سے ہو تو ہم کہیں گے ان 2 کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. جب 2 میں سے ہو تو فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. اچھا جی اندر کب ہوتا ہے باہر کب ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اکثر طور پر جب شروع میں آ جائے 2 صیغے تو پھر فاعل باہر آتا ہے، فاعل باہر. اور ویسے آتا ہی باہر ہے، کیونکہ جب کلام کا آغاز ہوگا تو پھر اندر فاعل کیسے ہوگا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو پھر فاعل اندر سے آ سکتا ہے، یعنی ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہو، کیونکہ بغیر مرجع کے ضمیر لوٹ جاتی ہے لفظ اللہ کی طرف. وہ 7 چیزیں ہیں جن کی طرف بغیر مرجع کے ضمیر لوٹ جاتی ہے. لیکن میں نے قاعدہ بتا دیا، اکثر طور پر جب 2 میں سے ہو ماضی کا صیغہ تو فاعل اندر ہوگا. 2 میں سے ہو آپ مجھے دیکھیں نا، ایسے تو پھر میں مطلب ویسے اڑ رہا ہوں بس. ماضی کا صیغہ ہو اور 2 میں سے ہو تو پھر ہم پوچھیں گے بتائیں کلام کے شروع میں ہے یا درمیان میں ہے. اگر شروع میں ہے تو اکثر طور پہ فاعل باہر، جیسے قالا کا باہر آیا تھا کیونکہ یہ کلام کے شروع میں تھا، لیکن لفظ بولا اکثر طور پہ. اسی طرح اگر درمیان میں ہو تو اکثر طور پہ اندر. تشتتا یہ درمیان میں تھا، اس کا اندر تھا فاعل ہوا ضمیر جس کا مرجع ما تھا، جس کا مرجع کیا تھا؟ ما تھا. تو میں نے کل بتایا تھا
کہ درمیان میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ درمیان میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دو سیغے ہیں، 5 چیزوں میں سے کوئی چیز بن رہے ہو، یا مبتدا کی خبر بن رہے ہو، یا موصوف کی صفت بن رہے ہو، یا موصول کا صلہ بن رہے ہو، یا ذوالحال کا حال بن رہے ہو، یا معطوف علیہ کا معطوف بن رہے ہو. یہ 5 میں ادھر منہ کر کے پڑھا رہا ہوں، میرا چنگا ہے، مینوں لگتا ہے تاکہ من تھی نظر ہی نہ ہو. مینوں لگتا پیا ہے کیونکہ بڑا مشکل ہے، اے بہت مشکل کام ہے. لائیو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے بھئی. استاد پڑھاਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ. ਆਹੋ इधर थोड़ा देखो, ज़्यादा इधर नु देखो. तो बहरहाल फ़ेले माजी का सीगा जब भी आपके सामने आए, ये माजी का सीगा, माजी का सीगा, माजी का सीगा, माजी का सीगा, तो सवाल करे 2 में से है या 12 में से. अब जब इसके बारे सवाल हुआ तो 2 में से, इसके बारे हुआ 2 में से, इसके बारे हुआ 2 में से, हाँ इसके बारे हुआ तो 12 में से. अगर 2 में से है फिर सवाल करें कलाम के शुरू में है या दरमियान में. अगर शुरू में है तो कायदा है अक्सर बाहर फाइल आएगा, जैसे काला का आया. अगर दरमियान में हो तो फिर अक्सर फाइल अंदर होगा, जैसे तशत्तता, ये दरमियान में है. और दरमियान में होने का मतलब मैंने पढ़ा दिया है. मौसूल का सिला 1, मौसूफ की सिफत 2, ज़ुलहाल का हाल 3, मुबतदा की खबर 4, मातूफ अलैह का मातूफ 5. ये दरमियान में होने का मतलब. तो ये मौसूल का सिला है क्योंकि इससे पहले मा था. तो जब दरमियान में हो तो अक्सर अंदर, अक्सर इसलिए कहा ये भी तो दरमियान में था क्योंकि ये हमने खबर बनाया था इन्ना की, लेकिन हमने कहा था इसका फाइल तो बाहर है, ओ बादुल अखिल्ला. लिहाजा 2 का हमने पढ़ लिया कि ये 2 में से जब आ जाए फिर देखो शुरू में है दरमियान में है. दरमियान में होने का मतलब पढ़ा दिया. शुरू में है तो फाइल अक्सर बाहर, दरमियान में है तो अक्सर अंदर. अच्छा, मादी का सीगा 12 में से हो, जैसे इस्तानतु, जैसे अनअमता, वो मादी का सीगा 12 में से. अगर 12 में से हो जैसे इस्तानतु तो पक्का कायदा है हमेशा फाइल माजी के सीगे के साथ होगा. वो जो साथ ज़मीर है वो ज़मीर बारज़, 12 सीगों में ज़मीर बारज़ मरफू मुत्तसिल वो फाइल होगा. अब इस तानतु का फाइल हमें मिल गया, इसका फाइल है ये तू ज़मीर, ये इसका फाइल है. इस तानतु ये फेल है, इस तान फेल, तू ज़मीर इसका फाइल. आगे जा रहा हूं जी. बा, ये जो बा है ये बा हरूफ जारा हमने पढ़े हुए हरूफ जारा में से है. अब मैं माजी का इजरा, फाइल का इजरा दोबारा नहीं करवाऊंगा. माजी के फाइल का इजरा दोबारा नहीं, बस आपको इतना कहूंगा कि 2 नंबर सबक जो हमारा नूरुल आ गया ना, माजी के फाइल का तरीका वहां देख लें, आप पढ़ लें, सुन लें, जैसा भी करना है कर लें. ये बा हरफ जार है तो ज़ाहिर है हरूफ जारा नमीर में हमने पढ़ा कि हरूफ जारा इसम पे दाखिल होते और इसम के आखिर को जर देते हैं. ये जर इस बा ने दे दिया. आगे है ताला, बड़ा कायदा है, पक्का कायदा है, जबरदस्त कायदा है. ताला मादी का सीगा है बबे तफाउल. ताला ये ताला तालियन फहुव मुतालिन. ताला मादी मुस्बत है, कायदा है बड़ा पक्का. ताला जो फेल माजी है, ताला जब इससे पहले इसमें जलालत शरीफ आ जाए या ज़मीर आ जाए जो इसमें जलालत की तरफ लौटे. दोबारा दोहरा रहा हूं, ताला फेल से पहले इसमें जलालत शरीफ आ जाए या वो ज़मीर आ जाए जो इसमें जलालत शरीफ की तरफ लौटे, तो पक्का कायदा है ताला हाल बनेगा और इसमें जलालत या वो जो ज़मीर आएगी वो ज़ुलहाल बनेगी. अब ज़मीर की मिसालें बहुत हैं, शरह में बड़ी पड़ी है कि ताला से पहले ज़मीर आई है, जैसे बार बार आता है शरह में नहवु कौलिही ताला, ये बार बार आता है नहवु कौलिही ताला. अब यहाँ पे ताला है, इससे पहले इसमें जलाल शरीफ तो नहीं है, लेकिन ये ज़मीर है जिसका मर्जे इसमें जलालत शरीफ है, लिहाजा इस ज़मीर को हम कहेंगे ज़ुलहाल. ज़ुलहाल.
اور اس کو ہم بنائیں گے حال. یہ قاعدہ ہمارا یاد رکھنا. لیکن اس کو حال بنانے کے لیے شرط ہے اس سے پہلے یا اس میں جلالت ہو یا ضمیر ہو جو لوٹے اس میں جلالت کی طرف. ایسے حال نہیں بنے گا جیسے نماز میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک آگے تو ایتھے وتعالی ایتھے حال کوئی نہیں بننا. کیوں؟ ایتھے تعالی تو پہلا نہ اس میں جلالت ہے نہ ضمیر ہے, اس واسطے ایتھے تعالی نو حال نہ بنائے ہو. تعالی کے حال بننے کے لیے ضروری ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا. ایک قاعدہ یہاں بتانے لگا ہوں, قاعدہ تو بڑی کتابوں کا ہے, کافی کا ہے. وہ یہ ہے کہ ماضی مثبت, اب ظاہر تعالی ماضی مثبت ہے, تعالی ماضی مثبت ہے, اور ماضی مثبت جب بھی حال بنتی ہے اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے. یہ میں نے قاعدہ بیان کیا. اب یہ تو میں نہیں بیان کرتا کیوں قد کا ہونا ضروری, یہ بھی ہے ہدایتنا میں لکھا ہے قد کا ہونا کیوں ضروری ہے. اس لیے ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا, حال کہتے ہیں موجودہ. اب گزرا ہوا حال کیسے بنے گا؟ وہ حال اسی صورت میں بنے گا جب اس کے شروع میں قد آئے گا. قد ماضی کو حال کے قریب کر دے گا. سنے ہی نہیں سنے ہی نہیں تو. تعالی ماضی مثبت ہے, ماضی مثبت جب بھی حال بنے قد کا ہونا ضروری. میں نے بتایا کیوں ضروری, میں نے بتایا اس لیے ماضی کہتے گزرا ہوا, حال کس کو کہتے موجودہ. اب یہ تو تضاد ہے, ایک گزرا ہوا ہو اور موجودہ بھی ہو, تو گزرا ہوا حال کیسے بنے گا؟ اس لیے ہم نے قد کا ہونا ضروری ہے تاکہ ماضی مثبت کا حال بننا صحیح ہو جائے. لیصح ان یکا حالا, اس واسطے قد ضروری ہے تاکہ اس کا حال واقع ہونا صحیح ہو جائے. اور ایک یہاں سے قاعدہ کیا بتاؤں آپ کو, نہ پڑھ رہے ہیں آپ, اور کوئی پڑھ رہے نہیں آج پھر بابا کے تھوڑے. اچھا توجہ, اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے قد کا ہونا؟ اس واسطے قد کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا حال بننا صحیح ہو جائے, وگرنہ یہ حال ہی نہیں بنے گا. یہ جڑا قد ہے نا, قد یہ بارے قاعدہ ہے, یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے. اور آگے قاعدہ ہے القریب بالشیوتا حکمہ, جو شے کے قریب ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے جو شے والا ہوتا ہے. تو جب یہ ماضی حال کے قریب ہو گیا تو اس کا حال بننا صحیح ہو گیا. تو بہرحال ماضی مثبت جب بھی حال بنے تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے. سوال ہے یہاں تو قد ہے نہیں, جواب ہے قد یہاں مقدر ہے. قد یہاں جب بھی ماضی مثبت حال بنے گا تو قد کا ہونا ضروری ہے. اگر قد نظر نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے قد مقدر ہے. یہاں پہ قد مقدر ہے جی, یاد ہو گیا جی. یہاں ایک اور آپ کو بتا دوں, چلو یہی قاعدہ بتا دیتا ہوں, بس جو بتایا اس کو یاد رکھیں. اس میں جلال شریف ذوالحال تعالی فعل ماضی, اس کا فاعل تلاش کرنا ہے, وہ طریقہ ہمارا یاد رکھیں. ماضی ہے 2 میں سے ہے 12 میں سے نہیں, اور پھر یہ درمیان میں ہے شروع میں نہیں کیونکہ حال بن رہا ہے. لہذا اس کا فاعل کہاں ہے؟ اندر ہوا ضمیر جس کا مرجع اس میں جلال شریف ذوالحال عالم کے با جار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لاغو. کل ہم نے بتایا تھا ظرف لاغو کیوں کہتے ہیں. ظرف لاغو معنی ہوتا ہے بیکار, فالتو. چونکہ یہ اپنے فعل کی جگہ کھڑا نہیں ہوا, فارغ ہے اس سے, فعل خود آیا, یہ اس کی جگہ کھڑا نہیں, لہذا یہ بیکار. بیکار بائی مانا کہ اس کی جگہ کھڑا نہیں. ظرف اللہ متعلق ہوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً اور معنن جملہ انشائیہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس نے کتاب لکھی تھی. جی اگلا جملہ لکھنے لگا ہوں نور الرضا کا. وَأَجَبْتُهُ أَجَبْتُهُ طالباً للثواب. یہ دوسرا جملہ ہے آج کے سبق کا. اس کے شروع میں بھی واو آئی ہے, چلے جی واو کو ہم عاطفہ بنا لیتے ہیں, اس کا عطف کر لیتے ہیں استعانت پر. اجبتو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے, باب افعال ماضی کا ہے, اجب واوی ہے. اجبتو اجوبتو تھا اصل میں, صرف کا قانون لگا تو بن گیا اجبتو ہو. اب یہ اجبتو یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. سوال کریں گے 2 میں سے یا 12 میں سے, جواب آئے گا 12 میں سے. تو پوچھیں گے فاعل, کہیں گے جو 7 فاعل. اب اگلا قاعدہ ہمارا پکا قاعدہ ہے,
یہ ساتھ ضمیر ہے، یہ فعل کے ساتھ یعنی فعل پورا ہو جائے، اس کے بعد جو ضمیر آتی ہے پکی بات ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، ترکیب میں مفعول بہ بنتی ہے، لہذا یہ ضمیر مفعول بہ ہے۔ آگے ہے طالباً، اس کے بارے قاعدہ بتانے لگا ہوں کہ جب بھی فعل فاعل مفعول بھی، اگر فعل متعدی ہے، جیسے یہ فعل متعدی ہے، فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، مفعول بھی آ گیا، یہ متعدی ہے۔ اگر فعل لازم ہو، فعل آ جائے، فاعل آ جائے، اس کے بعد آ جائے صیغہ صفت۔ صیغہ صفت، صیغہ صفت کا مطلب ہوتا ہے اس میں فاعل آ جائے، اس میں مفعول آ جائے، صفت مشبہ، اس طرح کا صیغہ آ جائے۔ اب یہ فعل فاعل مفعول بھی کے بعد صیغہ صفت آ گیا، جیسے قرآن پاک میں ہے انا، اللہ فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدن، دوبارہ پڑھ رہا ہوں انا ارسلناک شاہدن، ارسلنا فعل، نا ضمیر فاعل، کاف مفعول بھی، شاہدن یہ صیغہ صفت آ گیا۔ صیغہ صفت کہہ رہا ہوں، صفت مشبہ نہیں کہہ رہا، یہ صیغہ صفت آ گیا فعل فاعل مفعول کے بعد، تو قاعدہ ہے اکثر طور پہ وہ صیغہ صفت حال بنے گا۔ کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ اب کس سے حال بنے گا؟ کس سے؟ یہ تو خود تلاش کرنا نا، کس سے حال بنے گا، یہ خود تلاش کرنا پڑے گا ترجمے کے لحاظ سے۔ تو یہ حال بڑھ رہا ہے اس تو ضمیر سے، یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے۔ اب ایک قاعدہ بتا دوں آپ کو، طالباً صیغہ تو صفت اسم فاعل ہے، طالبن طالبانی طالبون وہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اب یہ صیغہ واحد مذکر ہے، طالبن یہ واحد مذکر ہے، یہاں حالت نسبی ہے کیونکہ حال بڑھنا اس لیے منصوب ہے، وگرنہ ہے تو طالبن حالت رفی والا، لیکن یہاں منصوب اس لیے کہ حال بڑھ رہا ہے۔ اب طالبن واحد مذکر کا صیغہ، بڑا زبردست قاعدہ بتانے لگا ہوں۔ طالبن کے اندر اب ضمیر تو ہوگی واحد مذکر ہوا، لیکن یہاں پہ ہوا نہیں نکالیں گے، یہاں ہوا نہیں نکالیں گے، یہاں پہ ضمیر ہم نکالیں گے آنا، یہ ضمیر نکالیں گے، اس کے اندر فاعل اس کا آنا نکالیں گے۔ یہ قاعدہ ایک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ قرآن پاک میں ہے۔ یہ نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اب اس میں تفضیل واحد مذکر کا صیغہ ہے، اب اس کے اندر ضمیر تو ہوا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہوا نہیں ہوگی، یہاں پہ نحن ہوگی ضمیر، اندر جو ضمیر پوشیدہ وہ نحن ہے۔ قاعدہ بتانے لگا ہوں، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے صیغہ صفت سے پہلے، دوبارہ کہہ رہا ہوں توجہ سے سننا، صیغہ صفت سے پہلے جو ضمیر آئی ہے ضمیر صیغہ صفت میں، اب وہی ضمیر ہوگی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ سنیا نہیں نا؟ اس کے اندر پہلے ضمیر تھی یہ، اب قاعدہ بتا رہا ہوں دوبارہ کہ صیغہ صفت سے پہلے ضمیر آ جائے، اب صیغہ صفت میں ضمیر وہ ہوگی جو پہلے ہے، یہ والی وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ اب یہ والی ضمیر اس میں نہیں نکالیں گے، اب طالبان کے اندر ہوا نہیں نکالیں گے، اس کے اندر آنا نکالیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھنا، یہ قاعدہ بڑا زبردست جو میں نے بتا دیا آپ کو۔ آگے ہے للثواب، یہ لام جارہ ہے، ثوابی مجرور ہے، جار مجرور مل کے ظرف لاغو متعلق ہوا طالبان کے۔ طالبان صیغہ صفت اس میں فاعل کا، آنا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا اس تو ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال حال مل کر اجبتو کا فاعل، اجبتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن سکتا ہے۔ اب کے لحاظ سے جملہ فعلیہ خبریہ ہی ہے، اگر اس وقت کے لحاظ سے ہے تو اس وقت لفظاً خبریہ معنی انشائیہ، اس وقت جب وہ لکھ رہا تھا اور جب وہ بات اپنی کر رہا تھا، لیکن اب کے لحاظ سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، لفظاً بھی اور معنی بھی، کیونکہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ جی آگے تیسرا جملہ نور الزا کے آج کے سبق کا لکھنے لگا ہوں۔
ولا اذکر الا ما جازم بصحته من ما جازم بصحته اہل الترجیح، اہل الترجیح، ترجیح، اہل الترجیح، ترجیح ہوتا ہے نا، رجح یرجح، ترجیح، ترجیح، ترجیح کا معنی تو لوٹنا ہوتا ہے، یہ ترجیح ہے، ترجیح دینے والے، من غیر اتناب، من غیر اتناب۔ جی اس جملے کی ہم ترکیب کریں گے، قاعدے پڑھیں گے۔ شروع میں آ گئی ہے واو، واو کو ہم بنا لیتے ہیں عاطفہ یا استینافیہ۔ عاطفہ بنائیں گے تو جب تو کے اوپر عطف ہوگا۔ لا مضارع کے شروع میں آیا تو اس کو کہیں گے لا نافیہ، یہ نفی والا معنی دے گا۔ اذکرو، چلے میں مضارع کے فاعل کا طریقہ بھی آج آپ کو لکھ کے سمجھانے لگا ہوں۔ کوئی بھی مضارع کا صیغہ آ جائے تو اس کا فاعل کیسے تلاش کرنا ہے یہ سمجھانے لگا ہوں۔ اس پہ سوال یہ ہوگا، دو میں سے ہے، تین میں سے ہے، نو میں سے ہے۔ دو سے مراد وہی دو، واحد مذکر غیب، واحد مؤنث غائب۔ تین سے مراد واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، واحد متکلم جمع متکلم، واحد مذکر حاضر۔ تین سے مراد یہ، اور نو سے مراد ہے بقایا نو۔ جب بھی مضارع کا صیغہ آ جائے تو آپ نے فاعل تلاش کرنا ہے، تو فاعل کو تلاش کرنے کا یہ طریقہ جو میں نے لکھ دیا، جب فعل مضارع آ جائے تو سوال کریں فعل مضارع دو میں سے ہے، تین میں سے ہے، نو میں سے ہے۔ کل کے سبق میں بھی فعل مضارع آیا، کل والے سبق میں فعل مضارع آیا، لیکن وہ میرے خیال میں ایک ہی دو آئے تھے۔ ایک آیا تھا ان اعمل، ان اعمل، ایک یہ مضارع تھا معاملہ، ان نے تو نصب دیا۔ دوسرا تھا مضارع تقرب، کل والے سبق میں دو مضارع تھے۔ تو سوال کریں دو فعل مضارع کا جب بھی صیغہ آ جائے آپ نے فاعل تلاش کرنا ہے، تو سوال کریں دو میں سے ہے، تین میں سے ہے، نو میں سے ہے۔ یہ فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر کہے دو میں سے ہے تو پھر وہی قاعدہ جو ماضی والا تھا، درمیان میں ہے تو فاعل اکثر اندر، شروع میں ہے تو فاعل اکثر باہر۔ اب ظاہر ہے تقرب ماضی مضارع کا صیغہ ہے، دو میں سے ہے، اور نور النظام میں کل جو ہم نے پڑھا تھا یہ دو میں سے درمیان میں تھا، کیونکہ صفت بن رہا تھا مقدمہ تن کی، لہذا اس کا فاعل اندر تھا، ہیا ضمیر اندر۔ اگر تین میں سے ہو تو تین واحد متکلم جمع متکلم واحد مذکر حاضر، تو فاعل ہمیشہ اندر ہوگا، ہمیشہ تین میں سے ہو۔ اب یہ جو آج کے سبق میں اذکرو ہے یہ دو میں سے نہیں ہے، یہ تین میں سے ہے، واحد متکلم، لہذا پکا قاعدہ فاعل اس کا اندر۔ قرآن پاک میں نعبدو نستعین فاعل اندر۔ جب مضارع کا صیغہ دو میں سے ہو، کبھی اندر کبھی باہر، شروع میں ہو تو باہر، درمیان میں ہو اندر، درمیان میں ہونے کا مطلب وہی جو ہم ماضی میں بتائے، تین میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ اندر، نو میں سے ہو تو فاعل ہمیشہ ساتھ، لہذا ہمیں سمجھ آ گیا کہ اذکرو کا فاعل اندر ہے۔ اور وہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل۔ جو فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے ضمیر مبشدہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، لہذا اذکرو کا فاعل ہمیں مل گیا۔ آگے ہے جی الا درمیان میں آتا ہے تو حرف شرط ہوتا ہے، شروع میں آئے تو الگ بات ہے، کبھی ان لا سے مرکب ہوتا ہے، وہ بھی بتاؤں گا آئے گا۔
انشاءاللہ میں نے اشارہ کر دیا، درمیان میں الا آ جائے تو الا استثناء یا ہوتا ہے، درمیان میں الا آ جائے، شروع میں ہاں پکا قاعدہ ہے، ہاں شروع میں الا آ جائے تو کبھی وہ الا مرکب ہوتا ہے ان لا سے۔ اصل میں تو ویسے دو طرح ہے، چلو میں آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے وَإِلَّا، یہ والا وَإِلَّا، یہ جو وَإِلَّا ہے نا واو کے ساتھ، یہ پکا قاعدہ ہے کہ یہ مرکبہ ہے ان اور لا سے، ان لا، ان حرف شرط ہے، اس کا نام پڑ جاتا ہے الا مرکبہ جو واو کے ساتھ ہے، اور یہ بہت کتابوں میں ہے وَإِلَّا، وَإِلَّا نور کیا شاشی کے شروع میں ہے، شاشی وہ جب ہم فصل فی الخاص پڑھتے ہیں، جب تفریعات سے پہلے جو ایک لفظ آتا ہے کہ مقابلے میں آ جائے تو اگر تطبیق ممکن ہو تو عمل کریں گے وَإِلَّا، وگرنہ قرآن پہ خاص پہ عمل ہوگا اور جو مقابلے میں آئے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ وَإِلَّا، اس کا ترجمہ کرتے ہوتے ہیں وگرنہ، وگر نہ، یہ ترجمہ کرتے ہیں، اصل ترجمہ اس کا یہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو، نور کیا نام شرح میں داتو نام میں ہے وَإِلَّا فَيَجِبُ وَإِلَّا فَيَمْتَنِعُ، وگرنہ اس کا غیر منصرف ہونا واجب ہوگا، یہ وَإِلَّا جو واو کے ساتھ الا آ جائے وہ تو پکا قاعدہ ہے الا ہے ہی مرکبہ، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الا مرکبہ ہوتا ہی واو کے ساتھ ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ کہہ رہا جو واو کے ساتھ ہے وہ مرکبہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ الا مرکبہ ہوگا جو واو کے ساتھ ہی ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، قرآن پاک میں الا، تو یہ بھی الا مرکبہ ہے کیونکہ ان لا سے مرکب بنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو واو کے ساتھ ہوگا پکا قاعدہ وہ مرکبہ ہوگا، لیکن یہ واو کے ساتھ نہیں ہے لہذا یہ الا استثناء ہے۔ یاد رکھنا میں نے کل بتایا تھا جب فعل فاعل آ جائے آگے جو اسم ہوتا ہے اکثر مفعول بنتا ہے، الا حرف استثناء ہو گیا، ما موصولہ، یہ بھی قاعدہ ہے، ما موصولہ من موصولہ کو ما موصوفہ من موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، انہوں ما موصولہ بھی کہہ سکتے ہیں ما موصوفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جازمہ فعل، اب دیکھیں جازمہ فعل ماضی ہے، یہ 2 میں سے ہے 12 میں سے نہیں، بتائیں درمیان میں ہے کہ شروع میں ہے؟ درمیان میں، کیونکہ اس نے صفت بننا ہے یا صلہ بننا ہے، اب فاعل اکثر کہاں ہوتا ہے؟ اندر، لیکن یہاں اس کا فاعل باہر آ گیا، اس لیے ہم نے قاعدہ بتایا یہ اس کا فاعل ہے، یہ اہل فاعل، اس کا اہل، یہ جو اہل ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اہل الترجیحی یہ اس کا فاعل ہے، پتہ چلا وہ قاعدہ جو درمیان میں ہو تو اکثر اندر ہوتا ہے، یہ اکثر ہے۔ بصحت ہی باجار، صحت ہی اسم کے ساتھ ضمیر ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق ہوا جازمہ، اہل الترجیحی پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ فاعل، من غیر یہ اذکر کے متعلق ہوگا۔ اچھا جی، جازمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ یا صفت، موصوف صفت مل کر، موصول صلہ مل کر، مستثنی مفرغ، کیا میں نے کہا لفظ؟ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج میں مستثنی کی ساری بحث پڑھا دوں، لیکن ارادہ میرا کینسل ہو گیا، پھر پڑھاؤں گا کیونکہ وقت بڑا، گھنٹہ چاہیے مجھے پورا، صرف مستثنی کی بحث پڑھانے کے لیے گھنٹہ، اسپیشل ٹائم لے کے ایڈمن صاحب سے گھنٹہ پڑھاؤں گا مستثنی کی بحث، سمجھاؤں گا، ہاں جی اسپیشل خالی مستثنی کی بحث، پھر دیکھیں گے نا سننے والوں کا شوق کتنا ہے کہ جو ہماری مستثنی کی بات سنتے ہیں، اللہ کے مستثنی کی بات پڑھائیں گے۔ آج اشارہ کر دیتا ہوں صرف اس صورت کی طرف جو پڑھ رہے ہیں، میں قاعدہ بتانے لگا ہوں توجہ سے سن لینا، سمجھا دیتا ہوں، یہ والی بات سمجھا دیتا ہوں جو یہاں صورت آئی ہے، مستثنی مفرغ، میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا اس کا نام مفرغ اصل میں نام کیا تھا، وہ بھی نہیں بتاؤں گا، یہ مستثنی کی بحث جو پڑھاؤں گا نا الگ چیپٹر ہوگا ہمارا، اس کے اندر سارا پڑھاؤں گا۔ یہاں اتنا بتا دیتا ہوں، آپ پڑھتے ہوتے ہیں مستثنی مفرغ ہوتا ہے، اس کے آپ شرط پڑھتے ہوتے ہیں، میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم مستثنی کے اعراب کی قسموں میں سے 4 قسمیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کو مستثنی مفرغ کہتے ہیں، اور یہ مستثنی مفرغ ہے۔ مستثنی مفرغ کس کو کہتے ہیں؟ الا کے بعد کلام غیر موجب، یہ جو میں نے ابھی قید لگائی نا، 3 قیدیں پڑھوں گا مستثنی مفرغ کے لیے،
کتنی قیدیں؟ نمبر ایک الا کے بعد ہو گیا، نمبر دو کلام غیر موجب، نمبر تین مستثنی منہ لفظوں میں موجود نہ ہو۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کتنی قیدیں پڑھوں گا؟ نمبر ایک الا کے کلام کون سا، اور نمبر تین مستثنی منہ لفظوں میں موجود۔ تین قیدوں میں سے دو قیدیں ہمیشہ ہیں، ہمیشہ کبھی چھوٹ نہیں سکتی مستثنی مفرغ سے، مستثنی مفرغ سے یہ قیدیں چھوٹ نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں چھوٹ سکتی۔ نمبر ایک الا کے بعد، نمبر دو مستثنی منہ لفظوں میں موجود نہ ہو۔ یہ جو قید ہے نا کلام غیر موجب، یہ اکثر ہے، یہ قید اکثر ہے کلام غیر موجب والی۔ جی بس میں نے جو سمجھایا اس کو سمجھے، یا میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ پہلی قید الا کے بعد کلام غیر موجب۔ کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلام جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو، اسے کہتے ہیں غیر موجب۔ نفی نہیں یا استفہام ہو اسے کہتے ہیں کلام میں غیر موجب، جس کو ثابت نہیں کیا گیا۔ تو یہ پہلے والا یہ کلام غیر موجب ہے، یہ کلام غیر موجب ہے۔ اچھا میں بتاؤں غیر موجب کس کو کیوں کہتے ہیں؟ غیر موجب جو مثبت نہ ہو، تو یہ مثبت نہیں ہے، مثبت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ لا نافیہ آ گیا، جب حرف استفہام آ جائے گا نا پھر بھی اس نے نفی بن جانا ہے، کیونکہ اللہ سے پہلے حرف استفہام ہے نفی کے لیے۔ نفی نئی استفہام جس میں ہو اسے غیر موجب، غیر موجب غیر مثبت۔ تو یہ پہلی قید تھی اللہ کے بعد، اللہ کے بعد۔ دوسری قید تھی کلام غیر موجب، غیر موجب ہے۔ تیسری جو قید ہم نے لگائی، تیسری قید یہ لگائی تھی کہ مستثنی منہ لفظوں میں نہ ہو۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا یہ ہے یا نہیں؟ یہ ترجمے سے پتہ چلے گا۔ یاد رکھنا مستثنی منہ ہمیشہ متعدد ہوتا ہے، مستثنی منہ ہمیشہ کثیر ہوتا ہے، لفظ کے لحاظ سے نہیں، معنی کے لحاظ سے۔ پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مستثنی منہ معنی کے لحاظ سے کثیر ہوتا ہے، اس کے افراد زیادہ ہوتے۔ اب دیکھیں پیچھے ایک تو میں ہوں، میں آنا ضمیر میں، ایک فعل ہے ذکر، تو یہاں تو کثیر کوئی شے ہی نہیں جس کا معنی کثیر ہو، جس کے افراد کثیر ہو، وہ تو یہاں لفظ ہی نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، سنیا نہیں سنیا؟ دوبارہ تین شرطیں مستثنی مفرغ کے لیے، الا کے بعد ہے کلام غیر موجب جس میں نئی نفی استفہام میں سے کوئی ہو تو اس میں ہے نفی، لہذا غیر موجب۔ نمبر تین شرط، اور یہ جو شرط پڑھ رہا ہوں کہ مستثنی منہ لفظوں میں موجود، یہ مستثنی مفرغ کے لیے قید، یہ شرط ہمیشہ نہیں ہے، اکثر۔ بھئی میں نے پہلے بتایا تھا کتنی شرطیں؟ تین۔ نمبر ایک اللہ کے، نمبر دو کلام میں، اور نمبر تین مستثنی منہ لفظوں میں موجود۔ تو تین میں سے میں نے بتایا تھا دو قاعدے ہمیشہ ہیں، اللہ والے کے بعد ہونا ہمیشہ، اور مستثنی منہ کا لفظوں میں نہ ہونا ہمیشہ، لیکن کلام کا غیر موجب ہونا اکثر ہے۔ جب مستثنی کی بات پڑھاؤں گا پھر پڑھاؤں گا کہ کبھی مفرغ کلام موجب میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی نظر آ گیا کہ اللہ کے بعد، یہ بھی نظر آ گیا کلام غیر موجب، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ مستثنی منہ ہے یا نہیں؟ میں نے اس کے لیے بتایا کہ مستثنی منہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے نیچے افراد زیادہ ہوں، ایسا لفظ ہوتا ہے زیادہ ہوں، اسے کہتے ہیں مستثنی منہ۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ ایسا لفظ ہے اللہ سے پہلے جس کے افراد زیادہ ہو؟ ایسا لفظ یہاں نہیں ہے، کیونکہ لا تو نفی کے لیے، اذکر تو فعل ہے، آنا ضمیر فاعل ہے، او دا فرد ایک ہے، ایتھے دا فرد متکلم ہے، یہاں وہ لفظ نہیں ہے جس کے افراد زیادہ ہوں۔ پتہ چلا مستثنی منہ لفظوں میں نہیں ہے۔ میں قرآن سے سمجھاتا ہوں، یہی مثال قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ لا
यमस्सुहु कुरान पाक में है, इल्ला अलमुतहहारून, ये कुरान पाक में है। अब मुझे बताएं, जो 3 शर्तें मैंने पढ़ाई हैं, पहली पाई गई कि नहीं इल्ला के बाद? हो गया। जो दूसरी शर्त मैंने पढ़ाई, कलाम कौन सा हो गया है कि नहीं? अब रही तीसरी शर्त, अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे वो जो 3 शर्तें मुस्तसना मुफर्रग की हमने पढ़ी, हम कुरान पे उनको फिट कर रहे हैं, कुरान की इस आयत के हिस्से पे। इल्ला के बाद है, पहली शर्त पाई गई, कलामे गैर मूजिब है, दूसरी शर्त पाई गई। अब हमने देखना है तीसरी शर्त के मुस्तसना मिनहु लफ्जों में मौजूद ना हो। और बाबा रियाद बड़ी प्यारी गल की दिया कि मुस्तसना मिनहु वो लफ्ज होता है जिसके नीचे अफराद कसीर हो, जिसके नीचे उसे कहते हैं मुस्तसना लफ्ज कसीर नहीं होना। अब यहां पे देख, ला यमस्सु, ये तो फेल है जी, फेल तो मुस्तसना मिनहु होता ही नहीं ना। आगे है हुज़मी, इसका मर्जे तो कुरान है, कुरान एक है, कुरान एक है। पता चला इल्ला से पहले वो लफ्ज नहीं है जिसके अफराद कसीर हो, तो साबित हुआ मुस्तसना मिनहु यहां लफ्जों में मौजूद नहीं है। इसको कहते हैं मुस्तसना मुफर्रग। क्या कहते हैं? मुस्तसना मुफर्रग। बड़ी बड़ी जबरदस्त समझाया मैंने, बड़ा जबरदस्त। अच्छा जी, और मुस्तसना मुफर्रग जब साबित हो गया कि ये माँ मुस्तसना मुफर्रग है, तो इसका इराब पीछे वाले आमिल के मुताबिक होगा। अब पीछे वाला आमिल है, फेल भी आ गया, उसका फाइल भी, फेल तो खुद है, फाइल आ गया। अब उसे क्या चाहिए? तो पता चला ये मफूले भी बनेगा मुस्तसना मुफर्रग होकर। सारी तरकीब मैंने कर दी। हाँ, मिन गैरी इतना, मिन जार, गैरी मुजाफ, इतना बिन मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल मिलके मजरूर, जार मजरूर मिलके अज़कुरू के मुतालिक, ये जुमला फेल या खबरिया हो गया सारा मिल मिला के। तो ये तीसरा जुमला माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त नूरुल ज़ा के आज के सबक का हमने पढ़ लिया तरकीब और कवायद के साथ। जी हम चौथा जुमला पढ़ने लगे। चौथा जुमला, वसम्मैतु नूरल ईदा, सम्मैतुहु नूरल ईदा व नजातल अरवाह। ये है जी तीसरा जुमला आज के सबक का। जी क्या कहते हैं? अच्छा जी, नूरल, रा विच पानी है। अच्छा ये है रा, नूरल ईदा व नजातल अरवाह। तवज्जो भाई तवज्जो, सबसे पहले वाव आ गई, तो वाव को हम कहेंगे वाव आतफा और लाद कुरू पे अतफ, लाद कुरू पर। आगे सम्मैतु, ये मादी का सीगा है, तो मादी का 2 में से 12 में से है। खैर है, कितने गए तू बबर आज? जी 12 में से। 12 में से है, तो जब 12 में से हो तो फाइल हमेशा 7, इसका फाइल तू ज़मीर है। यहाँ कायदा याद रखना, बड़ा ज़बरदस्त कायदा पढ़ने लगा हूँ। सम्मा युसम्मी बाबे तफील, अगर इसका माना हो नाम रखना, फिर इसके 2 मफूल आएंगे। अगर जिक्र करना हो फिर 1 आएगा। पता नहीं मैंने क्या कह दिया। नाम रखना हो 2 मफूल आएगा जी। क्या दलील है कि इसका माना जिक्र करना तो 1 आता है? एक लफ्ज बोला जाता है अरबी में, नाहव में, फेलू मा लम युसम्मा फाइलुहु। ये फाइलुहु, ये नाइब फाइल लम युसम्मा का, नाइब फाइल मफूले भी होता है, ये मफूले भी हो गया, तो 1 हुआ, दूसरा किधर? उसका जवाब है लम युसम्मा, लम युज़कर के माना में है। इसलिए मैंने कहा कि सम्मा युसम्मी का माना नाम रखना हो तो 2 मफूल आते हैं।
اگلا قاعدہ سن، جب اس کا معنی نام رکھنا ہو تو دوسرے مفعول پر کبھی کبھی با زائدہ بھی آ جاتی ہے. ہدایت نام میں ہے سمیتہ بہدایت النحو، شرح میت میں ہے النوع التاسع اسماء تسمى باسماء الافعال، باسماء الافعال با ہی ہے تو با کون سی ہوئی؟ زائدہ. تو دوسرے مفعول پہ کبھی با زائدہ آ جاتی ہے. بہرحال سمیتو فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی اول، نور الایضاحی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، نجات الارواحی مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر سمیتو کا مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. 4 جملے آج کے سبق کے ہو گئے. 5واں جملہ آج کے سبق کا وہ پڑھانے لگا انہیں. 5واں جملہ واللہ اسأل ان ينفع به عباده ويديم به الافادہ. واللہ اسأل ان ينفع به عبادہ ویدیم به الافادہ. یہ 5واں جملہ ہے آج کے سبق کا. اس کے ہم ترکیب پڑھیں گے، قاعدے کودے بھی پڑھیں گے جو آئیں گے انشاءاللہ. واللہ یاد رکھنا کبھی مفعول بھی فعل پر مقدم ہو جاتا ہے، فعل پہ مقدم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر واللہ اسألو ہے. اب یہاں تو مبتدا بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں جلالہ شریف کو مبتدا بنائے گے تو آگے تو اسألو ہے، تو پھر خبر جو فعل ہے تو وہ تو ضمیر ایسی ہونی چاہیے تھے جو اس میں جلال کی طرف لوٹے. یہ تو اسألو ہے. اب واللہ اس میں جلالہ شریف مفعول بھی مقدم ہے، مفعول بھی اسألو یہ مضارع ہے، 2 میں سے نہیں 3 میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ اندر. آنا ضمیر اس کا فاعل ہے مرفوع متصل ضمیر. ان مصدریہ ہے، ینفع مضارع کے اوپر یہ آیا ہے. ینفع مضارع ہے، 2 میں سے ہے اور درمیان میں ہے کیونکہ اس نے بننا ہے مفعول بھی، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جس کا مرجع اس میں جلال شریف. بھی یہ جار مجرور مل کے ینفع کے متعلق ظرف لغو. عبادہ مضاف مضاف الیہ، قاعدے کل بتا دیے یہ والے کہ اسم کے ساتھ ضمیر آئے تو یہ مفعول بھی ہو گیا ینفع کا. ینفع فعل اپنے فاعل ہوا متعلق اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف. یدیم فعل یہ دا فاعل بھی ہوا ضمیر، اس کا مرجع بھی اس میں جلالہ شریف. بھی جار مجرور مل کے ظرف لغو متعلق یدیمہ کے. الافاداتا مفعول بھی فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کے با طویل مفرد. میں نے کل بتایا تھا کہ ان اپنے ماں بعد سے مل کر، پہ یاد رکھنا ان مصدریہ یہ فعل کو مصدر نہیں بناتا، فعل کے ساتھ مل کر مصدر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کلہ انہوں مصدر بنا دے، ایسا نہیں، فعل کے ساتھ مل کر مصدر ہوتا ہے. تو یہ ان یہ جو فعل تھا معطوف علیہ اور یہ معطوف مل کر بات طویل مفرد. اسألو کا مفعول بھی ہوا. اسألو فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم اور مفعول بھی مؤخر دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ مانن لفظاً خبریہ، کیونکہ لوگوں کو خبر نہیں دے رہا، وہ اس وقت جب لکھ رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں. تو آج کے سبق میں ہم نے 5 جملوں کی ترکیب اور قاعدے پڑھ لیے. 5 جملوں کی ترکیب اور قاعدے پڑھ لیے. اب نور الزاد جن کے پاس ہے وہ کھولیں سامنے رکھیں، وہ 5 جملے میں تو زبانی یاد ہو گئے. پہلا جملہ تھا فاستعنت باللہ تعالی. دوسرا جملہ تھا وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ. تیسرا جملہ تھا وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ اِطْنَابِ.
چوتھا جملہ تھا وسمیت نور الایضاح ونجات الارواح، پانچواں جملہ تھا واللہ اسأل ان ینفع به بعدہ ویدیم به الافادہ۔ ایسے عبارت پڑھ لیں، آپ بھی عبارت پڑھ لیں، فاستعنت باللہ تعالی واجبته طالبا للثواب ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح من غیر اتناب وسمیته نور الایضاح ونجات الارواح واللہ اسأل ان ینفع به بعدہ ویدیم به الافادہ۔ اب میں سبق پڑھانے لگا ہوں جی۔ پہلے تو آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بتاتا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے اس کا ماں قبل سے ربط کیا ہے۔ ماں قبل اس نے پس منظر بیان کیا اپنی کتاب کا کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی۔ اصل میں مخلص دوست تھے ابو الحسن ابو الاخلاص حسن وفائی شرم بلالی الحنفی صاحب نور الہدیٰ کے، انہوں نے ان سے ایک گزارش کی کہ عبادات کے بارے میں ایک مقدمہ لکھ دو کہ جو ابتدائی طالب علم کے لیے مسائل جو ہے نا آسان کر دے۔ جب ایسا ہوا تو کہتے فاستعنت باللہ تعالی، میں نے پھر اللہ سے مدد مانگی۔ انہوں نے گزارش کی، میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ وَأَجَبْتُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، اور میں نے اس کو قبول کیا اور گزارش کو۔ ابھی میں پڑھا رہا ہوں زبانی، ترجمہ اوپر دے کے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھ سے گزارش کی تو میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ فاستعنت باللہ تعالی، میں نے اللہ سے مدد مانگی۔ وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، اور میں نے ان کی گزارش کو قبول کیا ثواب کو طلب کرتے ہوئے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ، میں شروع تو ہو گیا، آگے قاعدہ بتا دیے، قاعدہ کا ایک فکر بتا دی، ایک طالب علم کو بتا دیا۔ او بھائی طالب علم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میں جو مسئلے لکھوں گا نا وہ لکھوں گا جن کی صحت کا اہل ترجیح نے یقین کیا، یعنی وہ مسئلے فقہاء کے اندر مفتیان کے درجات ہیں، مجتہدین کے درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ ہے اہل ترجیح۔ کہتے ہیں جن کے صحیح ہونے کا اہل ترجیح نے یقین کیا وہ مسئلے ذکر کروں گا۔ اور اگلی ایک اور بات بڑے طالب علم کو کہا میں کوئی اتناب نہیں کروں گا اور لمبا کام نہیں کروں گا، اتناب چھوڑ دوں گا، مقصودی باتیں جو ابتدائی طالب علم کی وہ ذکر کروں گا۔ اتناب کی ویسے اصل میں تعریف ہوتی ہے وہ زیادتی اصل مراد پر جو فائدے کے لیے نہ ہو اور زیادتی معین بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اتناب۔ حشب کہتے ہیں وہ زیادتی اصل مراد پر جو فائدے کے لیے نہ ہو لیکن زیادتی معین ہو۔ لیکن میں بتا رہا ہوں یہاں اتناب سے مراد یہ نہیں کہ زیادتی غیر معین، پاویں معین ہوئے پاویں غیر معین ہوئے، یا مطلقاً زیادتی اصل مراد پر جو زیادتی ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ آگے کہا میں نے اس کا نام رکھا، کس کا نام؟ کتاب کا بتاتا ہوں، کتاب مرجع کون ہے وہ تو سب پڑھاتے ہوئے بتاؤں گا۔ میں نے اس کا نام رکھا نور الایضاح نجات الارواح۔ یا ایک بات بتا دوں، اپنا واقعہ سنا دوں، اور واقعہ سنا دوں۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہیں گاڑی پہ، گاڑی کے اندر ایک مسافر اور بھی تھا، وہ بھی کھڑا تھا، میں بھی کھڑا، میں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس نے لال رومال لیا ہوا تھا۔ میں سمجھا تھا یہ کوئی دیہاتی ہے، مجھ سے کہتا ہے، میں چھوٹا تھا ظاہر ہے، شرح وید پڑھتا تھا، تو وہ مجھ سے کہتا ہے جی کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے سوال کا جواب ویسا دینا چاہیے جیسا اگلا بندہ ہو، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے۔ میں نے کہا وہ پینڈو بندہ ہے، عام سا بندہ ہے، تو میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ آگے سے کہتا ہے کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کتابیں پڑھتا ہوں۔ پھر آگے سے کہتا ہے کون سی پڑھتے ہو؟ میں آخیا یار انہوں تو پتہ ہی لگتا ہے سارا کچھ۔ میں کہا جی اے کتابیں پڑھنا۔ اس نے جناب میرے اوپر سوال کیا پہلا سب سے، میں نے نور الایضاح کا نام لیا نا، کہتا نور الایضاح، نور کا معنی بھی روشنی، ایضاح کا معنی بھی روشنی، نور کا معنی بھی روشنی، ایضاح کا معنی بھی روشنی، تو کیا معنی ہوا؟ نور الایضاح کا معنی کیا ہوا؟ نور الایضاح کا معنی کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے میں بھی تھوڑا سا تیز تراز تھا، شرارتی تھا، میں نے پتہ کیا کہا اس کو، میں نے کہا جی اللہ علیہ نور الایضاح دا تو سوال نہ کرو، شرح میں دا سوال کر لو جڑا کرنا ہے۔ اب میں کیا ہوں، لیکن اس کا سوال میرے ذہن میں ابھی تک ہے، جواب اب ہمیں مل گیا ہے، تحتاوی میں جواب لکھا ہوا ہے کہ نور الایضاح کا معنی کیا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے، اگر کوئی بڑا بندہ سن رہا ہے، کبھی ہمارا سبق مدرسین بھی سنتے ہیں جو ابتدائی استاد ہے نا، ہم بھی ابتدائی ہیں،
جو مدرسین ہیں وہ سنتے ہیں. طحطاوی کا میں نے حوالہ دے دیا. نور الایدا کا معنی کیا ہے یہ طحطاوی میں لکھا ہے, میں نے آپ اشارہ کر دیتا ہوں, بلاغت بولنے لگا ہوں تھوڑی سی. نور ہے مشبہ بھی, ایدا ہے مشبہ. یہاں مشبہ بھی کی اضافت ہے مشبہ کی طرف. اصل معنی ہے ایدا. ادب میں نے اس کتاب کا نام رکھا ایدا, جو ایدا نور کی طرح ہے ظہور میں. میں نے اس کتاب کا نام ایدا رکھا جو نور کی طرح, جیسے نور ظاہر ہوتا ہے ایسے میری کتاب ہی ظاہر ہے. یہ ہے مشبہ بھی کی مشبہ کی طرح اضافت. بہرحال آخری پڑھنے لگا ہوں. آخر میں یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کتاب تو اس نے شروع کر دی, زیر میں تو سمجھو لکھ بھی دی نا. کہتا ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو نفع دے, اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے فائدہ دے. افادہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا, استفادہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا. کئی بندے بول دیتے ہیں کہ میں استفادہ حاصل کر رہا ہوں, یہ نہیں کہنا, استفادہ کر رہا ہوں, کیونکہ استفادہ باب استفعال میں حاصل والا معنی تو خود آ گیا. تو بہرحال افادہ کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینا. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اوپر دیکھ کے. جن کے پاس کتابیں ہیں کتابیں کھولو, نہیں تو جیسے میں نے زبانی آپ کو یاد کرایا زبانی پڑھ لیں آپ ساتھ ساتھ. فاستعنت باللہ تعالی, میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ, ضمائر جب غائب کی ضمائریں آ جائیں, جب بھی آ جائیں, مرجع کا ترجمہ کرنا ہے. وَأَجَبْتُهُ, ہو ضمیر کا مرجع گزارش. آپ کے جی پیچھے گزارش لفظ ہے ہی نہیں, ہم کے وہ نہیں ہے, وہ تو مشتق تو ہے نا, تو مشتق منہ مشتق کے ضمن میں نے اس گزارش کو قبول کیا اس حال میں کہ میں ثواب کا طلبگار ہوں. ولا اذکر الا ما جزم بصحته اہل الترجیح من غیر اتناب, اور میں ذکر نہیں کروں گا مگر لا الہ الا اللہ, لا الہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. لا اذکر, میں ذکر نہیں کروں گا مگر ما, وہ مسائل بصحته, جن کی صحت کا اہل ترجیح نے جازمہ یقین کیا, اور میں ان کو ذکر کروں گا بغیر اتناب کے. اس کا تعلق اذکرو کے ساتھ ہے کہ میں بغیر اتناب کے ذکر کروں گا. وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِضَاءَ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ. اب یہاں پہ سمیتہ میں ہو ضمیر ہے, غیب کی ہے. ادھر مرجع مقدمہ ہے. سوال ہوگا مقدمہ تو مؤنث ہے, کہیں گے طویل کر لیں گے مقدمہ میں کتاب کے ساتھ, کہ مقدمہ سے مراد لے لیں گے کتاب. ترجمہ ہوگا میں نے اس کتاب کا نام نور الایدا و نجات الارواح رکھا, اور روحوں کے لیے نجات. واللہ, یہ مفعول بھی مقدم ہے. یہ جو میرے پاس کتاب ہے انہوں نے تو لکھ دیا, یہاں مفعول بھی جو مقدم ہے حسر کے لیے, جیسے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد, یہاں ایاک مفعول بھی مقدم ہے حسر کے لیے. حسر معنی بند کرنا. واللہ اسأل ان ينفع بی عبادہ ویدیم بہ الافادہ, میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں, میں اللہ کسی اور سے سوال نہیں کرتا, میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں. کس بات کا؟ ان ينفع بہ عبادہ, یہ کہ اللہ تعالی بھی اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو, مرجع ضمائر کا مرجع میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں. اے ینفع, کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کتاب کے ذریعے عبادہ اپنے بندوں کو نفع دے. ویدیم, اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کتاب کے ذریعے افادے کو ہمیشہ رکھے. تو آج کا نور الایدا کا دوسرا سبق ہمارا ختم ہوا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے ہیں کہ نور الایدا کتاب کا نام ہے جی اسے مضاف الیہ کیوں بنایا؟ جی مضاف الیہ بات ان کی ٹھیک ہے, ہم کہیں گے ہماری غلطی ہے جی, مضاف الیہ نہیں بنائیں گے. یہ یہاں نام ہے تو مضاف الیہ نہیں بنائیں گے. پورا نام ہے, ایک نام ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ نہیں کہتے. ہاں اگر نام نہیں رکھتے مضاف الیہ کا معنی کرتے ہو, جیسے نجات الارواح ہے جی,
نجات الارواح، تو وہاں مضاف مضاف الیہ کر سکتے، ترکیب کرتے، لیکن اگر نام ہے، اگر نام مراد لیتے تو پھر مضاف مضاف الیہ نہیں کریں گے، پھر مضاف مضاف الیہ نہیں کریں گے۔ جیسے شرح میت میں ہے الف الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر، اب عبد القاہر نام ہے، تو عبد القاہر جب نام ہو تو مضاف مضاف الیہ نہیں کہتے۔ جیسے کسی بندے کا نام ہو عبداللہ، تو میں کہہ دوں جانی عبداللہ، میرے پاس عبداللہ آیا، اب ترکیب کرتے ہوئے یہ نہیں کہنا جا فعل نون بقایا یا ضمیر مفعول بھی، آگے یہ نہیں کہنا مضاف مضاف الیہ، آگے کہنا عبداللہ فاعل ہو گیا، فاعل۔